بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے نماز سے پہلے 7 چیزیں ضروری ہیں اور نماز کے اندر 7 چیزیں ضروری ہیں۔ نماز کے اندر جو 7 چیزیں ضروری ہیں ان کو فرض اور رکن کہتے ہیں، اور نماز سے پہلے 7 چیزیں جو ضروری ہیں ان کو شرط کہتے ہیں۔ شرط کی جمع شرائط ہے۔ شرائط نماز یعنی نماز کی شرطیں 7 ہیں۔ ارکان نماز یا فرائض نماز یعنی نماز کے اندر 7 چیزیں ضروری اور فرض ہیں۔ جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں یا نماز کے لیے نماز سے پہلے ضروری ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے یا چھوڑ دے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ بھولے سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے یاد کر لیا ہے کہ نماز میں 14 فرض ہیں۔ نماز میں 14 فرض ہیں۔ جن لوگوں نے اس طرح سے یاد کر لیا ہے وہ غلط یاد کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز سے پہلے 7 چیزیں ضروری ہیں، ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور نماز کے اندر 7 چیزیں ضروری ہیں، ان کو رکن اور فرض کہتے ہیں، فرائض نماز کہتے ہیں، ارکان نماز کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو 7 چیزیں ضروری ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا، نجاست حقیقی سے اور نجاست حکمی سے، دونوں سے۔ نجاست حقیقی کا مطلب ہے اس نجاست سے، اس گندگی سے جو دیکھنے میں آتی ہے، اور نجاست حکمی کا مطلب ہے اس نجاست سے، اس گندگی سے جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ جو گندگی دیکھنے میں آتی ہے وہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، شراب ہے، گوبر ہے، میگنی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے وہ بے وضو ہونا ہے، وہ بے وضو ہونا ہے، غسل کی حاجت ہونا ہے۔ غسل کی حاجت جب کسی کو ہو جاتی ہے، گندگی کو دھو لیا، اس کے بعد بھی وہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، نہا نہ لے۔ تو 2 طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں، 2 طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے حقیقی، ایک کا نام ہے حکمی۔ حقیقی اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں آئے، حکمی اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں نہ آئے۔ دونوں سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی بدن پر پیشاب نہ لگا ہو، پاخانہ نہ لگا ہو، خون نہ لگا ہو، شراب نہ لگی ہو، اور اس طرح کی کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، اور بے وضو نہ ہو آدمی، یعنی وضو کر لے۔ غسل اس پر واجب نہ ہو، اگر واجب ہوا ہو تو غسل کر لے۔ یہ پہلی شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر بدن پاک نہیں ہوگا تو چاہے جتنی نماز پڑھیں گے ایک بھی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جو شرط ہے وہ ہے کپڑے کا پاک ہونا۔ کپڑے میں یہ نجاست، یہ گندگی نہ لگی ہو، پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، اس طرح کی جو ناپاکیاں ہیں وہ کپڑے میں نہ لگی ہو، گندگیاں نہ لگی ہو، اس سے کپڑا پاک۔ تیسری چیز ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ آپ کا بدن پاک ہو، جو کپڑا پہن کر نماز پڑھیں وہ کپڑا پاک ہو،
جس جگہ پر یا جس مصلے پر جس کپڑے پر آپ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہو، وہ کپڑا پاک ہو، وہ مصلی پاک ہو۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے سطر کا چھپانا۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنا کے نیچے تک، گھٹنا اس میں شامل۔ اور عورتوں کا سطر پورا بدن ہے سوائے چہرہ کے اور ہاتھ کی ہتھیلی کے، اور پیر نیچے جو قدم ہے، ٹخنے کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ حصہ، اور ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کی پشت چھوڑ دیجیے اور چہرہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے علاوہ پورا بدن بال سمیت عورت کا سطر، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ نماز میں اگر سطر 1/4 کسی عضو کا 1/4 حصہ کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے سطر کا چھپانا۔ مرد کا سطر گھٹنے سے ناف کے نیچے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، یہ مجبوری کی حالت میں۔ جان بوجھ کر کوئی سارے کپڑے اتار دے، کپڑا موجود ہو، پھر بھی ناف سے لے کر گھٹنے ہی تک کپڑا پہنے، نماز تو ہو جائے گی لیکن اچھی نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ یہ مجبوری کی حالت میں ہے کہ بس اتنا چھپا لیں۔ یہ 4 شرطیں ہو گئی سطر کا چھپانا۔ عورتیں بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھیں گی جس میں بال باہر سے جھلک رہے ہوں تو نماز نہیں ہوگی، یا دوپٹے سے نیچے بال لٹکے ہوئے رہیں گے، 1/4 بال نیچے لٹکا ہوا ہوگا، کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی حالت میں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ چہرہ کھلا رکھیں اور ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر نیچے جو قدم ہے اتنا کھلا رکھیں، لیکن نماز کے باہر غیر مردوں کے سامنے کہیں آنا جانا ہے کسی ضرورت سے تو چہرہ ڈھانک کر رکھیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کے نیچے کا حصہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر موزہ اور دستانہ پہن سکتی ہوں تو پہنیں۔ جتنا زیادہ پردہ کریں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ 5ویں شرط ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ جان بوجھ کر کوئی کسی اور جانب منہ کر کے نماز پڑھے، رک کر کے نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ کی جانب منہ کرنا ضروری۔ 6ٹھی چیز ہے وقت کا ہونا۔ جس نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے وہ نماز آپ ابھی پڑھیں گے، نماز نہیں مانی جائے گی۔ ابھی عصر کا وقت آیا نہیں ہے، آج جو عصر کی نماز پڑھنی ہے وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے اور ابھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ 7ویں شرط ہے نیت کرنا، نماز پڑھنے کی نیت کرنا۔ بغیر نیت کے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ یہ 7 چیزیں ضروری ہیں نماز سے پہلے، نماز کی درستگی کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز سے پہلے ان 7 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان 7 چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز شروع ہوگی تو نماز کے اندر بھی 7 چیزیں ضروری ہیں۔ ان 7 چیزوں کو فرض کہتے ہیں اور رکن کہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز کی جو سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تکبیر کہہ کر نیت باندھتے ہیں، اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ، اور اس کو تکبیر اولا بھی کہا جاتا ہے، پہلی تکبیر۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحریمہ اس سے بہت ساری ایسی چیزیں جو نماز میں نہ رہنے کی صورت میں حلال ہیں، لیکن نماز کی نیت باندھنے کے بعد ان پر پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ سب کام نہیں کر سکتے۔ جب نیت باندھ لیا اب کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، وہ سب ان ساری چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے۔ تو نماز کے لیے جو چیزیں فرض ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔
علماء کے درمیان اس بات کا اختلاف ہے تحقیق میں کہ یہ شرائط میں سے ہے یا ایک ہی فرائض میں سے۔ بہرحال پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ اور دوسری چیز ہے قیام، کھڑا ہونا۔ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ معذور آدمی، بیمار آدمی بیٹھ کر پڑھے نماز، اس کی نماز بھی ہوگی اور اس کو پورا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، یہ قاعدہ فرض نماز کے لیے۔ نفل نماز یا سنت نماز اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ثواب آدھا ہو جائے گا۔ اور فرض نماز کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کھڑا ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ لیکن آج کل تو ذرا سا کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ کرسی اور اسٹول لے کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ عجیب بیماری چلی، اور سارے کام وہ کر لیتا ہے، صرف نماز نہیں کر پاتا، جبکہ شریعت میں اتنی سہولت ہے کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، تشہد کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے تو آلتی پالتی مار کے چہار زانو بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں بیٹھ سکتے تو سامنے کی جانب پیر پھیلا لو، ذرا سا موڑ لو تاکہ قبلہ کی جانب نہ رہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بالکل پیر پھیلا کے بیٹھو۔ اور جو آدمی اس سے زیادہ مریض ہو گیا ہے، چارپائی ہی پر رہتا ہے، وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، سر کے نیچے اونچی تکیہ لگوا لے اور سر کے اشارے سے رکوع کرے اور سجدہ کرے۔ اتنی سہولیات کے بعد بھی کرسی لانے کی کیا ضرورت ہے، اسٹول لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمام صورتیں کسی کے لیے بند ہو جائیں، یعنی وہ کسی طرح سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، نہ تشہد کی حالت میں، نہ چہار زانو، نہ پیر پھیلا کر، نہ پیچھے ٹیک لگا کر، کسی طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے، واقعی وہ ایسا مریض ہے اور اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا مرض کے زیادہ دن میں اچھا ہونے کا خطرہ۔ ماہر ڈاکٹروں کی رائے اس کے بارے میں یہی ہے، تو پھر وہ مجبور ہے کرسی پہ بیٹھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے بارے میں مجھ سے بتایا تھا کہ میں کرسی پر اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے مجھے منع کر رکھا ہے، اگر میں زمین پہ بیٹھوں گا تو میری ہڈی جو ہے گلتی ہے۔ اتفاق سے ایک دن وہ قبرستان میں ملے، وہ بن شریک ہوئے تھے اور کھڑے کھڑے تھک گئے تو زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کی ہڈی گل جائے گی، بیٹھیے نہیں، یہاں آپ کو اسٹول یا کرسی لے کے آنا تھا۔ عجیب عجیب بہانے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے۔ تو دوسری چیز ہے نماز میں کھڑا ہونا، چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کھڑا ہونا پایا جائے۔ جیسے کہ ایک آدمی بعد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور دیکھا کہ امام صاحب اور مقتدی صاحب سب رکوع میں، تو وہ آئے اور پہلے وہ کھڑا ہو، اور کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر کہے، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اگر وہ اللہ اکبر کہہ کر ذرہ برابر بھی کھڑا نہ ہو، بس آئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ کھڑا ہونا نہیں پایا جائے گا۔ ایک بار اللہ اکبر کہے کھڑے ہونے کی حالت میں، اس کے بعد چاہے وہ رکوع کی تکبیر کہے نہ کہے، رکوع کی تکبیر کہنا سنت ہے، کہہ لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو ثواب سے محرومی ہوگی لیکن نماز ہوگی۔ تو ایک بار اللہ اکبر کہے اور دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے تاکہ کھڑا ہونا پایا جائے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے قراءت کرنا۔ قرآن مجید میں کہیں سے بھی قراءت ہونی چاہیے۔ پھر اس کی تفصیل ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، لیکن مطلقاً قراءت کرنا ضروری۔
یہ قرات کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو امام ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ نماز میں سورہ فاتحہ یا قرآن شریف کی دوسری سورتیں وہ آدمی پڑھے گا جو امامت کر رہا ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا۔ جو مقتدی ہے وہ چپ چاپ رہے گا۔ مقتدی کا کام ہے ثنا پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد خاموش ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہے رکوع کی تکبیر اور سبحان ربی العظیم پڑھے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلی، اور پھر سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہے۔ اس طرح سے تکبیرات وہ کہے گا اور التحیات پڑھے گا اور تسبیحات پڑھے گا، اور سلام پھیرے گا تو السلام علیکم ساتھ ساتھ میں وہ بھی کہے گا۔ باقی قراءت جو ہے قرآن مجید پڑھنا یا کوئی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی سورت پڑھنا، یہ مقتدی کا کام نہیں، مقتدی چپ چاپ رہے، بات چیت صرف امام صاحب کریں گے۔ یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سے جب شروع ہو جاتی ہے قرآن مجید کے ذریعے تو باقی لوگ خاموش رہیں گے اور مقتدی لوگ خاموش رہیں گے، امام پڑھے گا۔ یہ تیسری شرط ہو گئی قراءت، اور تیسری چیز جو ضروری ہے، تیسرا فرض۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ نماز کے بیچ میں ایک رکوع آدمی چھوڑ دے، 4 رکعت کی نماز ہے، ایک رکوع نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہو۔ پانچویں چیز ہے دونوں سجدے کرنا۔ دونوں سجدوں میں سے ایک سجدہ آدمی کرے، ایک چھوڑ دے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دونوں سجدے کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ چھٹی چیز ہے التحیات کے بقدر قعدہ اخیرہ کرنا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے آخر میں، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت کے آخر میں، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت کے آخر میں جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا فرض ہے، اس سے کم بیٹھیں گے تو نماز نہیں۔ اور 7ویں چیز ہے خروج بصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ یہ ذرا باریک مسئلہ ہے، یہ اہل علم حضرات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، بس آپ اتنا ہی جانیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم کرنا۔ السلام علیکم کہنا یہ واجبات میں سے، اور اپنے ارادے سے السلام علیکم کے ذریعہ یا کسی اور طرح سے نماز کو ختم کرنا۔ کوئی آدمی اس طرح سے نماز کو ختم کرے کہ تحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، دعا معصورہ پڑھ لیا، اب وہ سلام پھیرنے کے بجائے کسی سے بات چیت شروع کر دیتا ہے کہ اس ارادے سے کہ نماز ختم کر رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں خروج بصنعہ۔ نماز تو اس کی ہو گئی لیکن ایک واجب چھوٹ گیا، اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا تھا۔ جب واجب چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانا واجب رہتا ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانا فرض، واجب چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانا فرض۔ یہ کل 14 ہوئے، 7 باہر کے 7 اندر کے۔ باہر والے کو شرائط نماز کہتے ہیں، اندر والے کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ شرط نہ پائی جائے تو بھی نماز نہ ہوگی، اور فرض نہ پایا جائے تو بھی نماز نہ ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پوچھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دینی مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔